اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتتبت فی غزوة کذا وکذا وخرجت امرأتی حاجتا قال اذهب فاحجج مع امرأتک متفق علیہ۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے تو اور کوئی عورت بغیر کسی محرم کے سفر نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے اپنے محرم کے بغیر، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجاہد ہوں، فلاح جہاد کے اندر میرا نام لکھ لیا گیا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حج کیا جاتا ہے، تو میری بیوی تو حج پہ جا رہی ہے اور میرا نام جہاد میں لکھ دیا گیا ہے، یا رسول اللہ میرے علاوہ اس کو محرم کوئی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ پھر آپ میرے لیے کیا حکم ارشاد فرماتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا تو جہاد کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کر۔ کسی بھی یہ روایت امام بخاری مسلم نے دونوں نے نقل کی ہے، جس عورت سے نکاح جائز ہو اس کے ساتھ تنہائی بالکل جائز نہیں۔ آج اس وقت فتنہ فساد لڑائی جھگڑے یہ جتنے بھی ہمارے ابھرے ہیں جی مسلمانوں میں، صرف اور صرف ایک وجہ ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پوش ڈال دیے، بس کوئی دوسری وجہ نہیں۔ خواتین کا اکیلے سفر کرنا، اب تو باقاعدہ یہ کمپنیاں ہیں، آپ کی اللہ خیر کرے، عمرے کی کمپنیاں کھل گئی، گلی گلی کے اندر عمرے کی کمپنیاں کھلی پڑی ہیں، اور صراحتاً اللہ کے رسول کے فرمان کی دڑا دڑ یہ دجیاں بھی کھیر رہے ہیں، عورتوں کے گروپ بنا کے عورتوں کو بھیج رہے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں۔ حضور دیکھیں ہر ایک عبادت کی کچھ شرائط ہیں، آپ نماز بھی پڑھنے ہیں نا تو نماز سے پہلے 6 شرائط کا پورا ہونا یہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہے آپ کی نماز نہیں ہے۔ نماز کے چند فرائض ہیں، 7 فرائض ہیں اس کے، ان میں سے ایک فرض بھی اگر مفقود ہو گیا آپ کی نماز بالکل ختم ہے، زیرو ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شرائط میں نے تو نہیں بنائی نا، یہ شرائط اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی کہ یہ شرائط ہیں، یہ فرائض ہیں۔ حج اور عمرے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، تمہارے پاس پورا زاد راہ ہونا چاہیے، اور زاد راہ کے اندر محرم کو ہونا بھی ضروری ہے۔ عورت کے لیے، مرد کے لیے اجازت ہے، مرد جدھر مرضی جائے، جب اکیلا جائے تو چاہے گروپ میں جائے، لیکن عورت کے لیے حضرت 2 لوگ، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تنہائی میں اس لیے حضور نے منع کر دیا، بیٹھنے سے منع کر دیا۔ صبح کا ٹائم وقت کا ہوتا ہے نا جی، کام کا ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، لیکن صبح کے وقت نیٹ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ رات کو تو ویلے ہوتے ہیں، رات کو تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا، دکانداری، اس وقت نیٹ کے پیکج اتنے سستے کیوں ہیں؟ 20 30 50 روپے میں 100 MB مل رہا ہے، 100 GB مل رہا ہے، ہاں جی، اور وہ اتنے سستے کیوں؟ پتہ ہے نا، شیطان ہے، رات کو شیطان نے گڑبڑ کروانی ہے، محرم غیر محرم نے آپس میں جو ہے وہ سب کاروائیاں چلانی، اس لیے بالکل یہ عورت سفر کر سکتی ہے یا تو اس کا نسبی رشتہ ہو، بہن ہے، بھائی ہے، ہاں جی، اس طرح نسبی کوئی رشتہ، باپ ہے، ماں باپ ہے، اس طرح مردوں میں اس کا کوئی نسبی رشتہ ہے، یا پھر رضاعت کا ہو، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا ہے، ہاں جی، چاہے وہ الگ الگ ماں باپ کے بچے ہوں، لیکن دائی ایک تھی ان کی، ایک دائی کا دودھ پیا، اب دونوں وہ دودھ کے رشتے سے بہن بھائی ہو گئے۔ یا سہریت، باپ، یعنی وہ عورت جو نکاح میں ہے اپنے شوہر کے اور وہ شوہر دوسرا ہے، اس کا باپ نہیں، تو حرمہ مساہرت ثابت ہوئی تو وہ اس کی جو ہے نا جی سوتیلا باپ کہہ لیں، تو سوتیلا باپ جو ہے وہ بھی محرم ہی ہے، کیونکہ باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی محرم ہے۔ لہذا
یا پھر جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو وہ بھی محرم ہے، اس کے ساتھ بھی جائے۔ رضائی بھائی ہو، سسر ہو، داماد ہو، ان کے ساتھ سفر بالکل جائز ہے، کیونکہ داماد جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ساری ان خواتین کے لیے جو ہے وہ، اگر کوئی عورت بغیر محرم کے ان حدود جو سفر کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں ان حدود سے زیادہ سفر کرتی ہے تو حضرت اس کا کوئی حرج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، نماز کی ایک شرط میں سے ہے طہارت، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ اگر آپ کی طہارت پوری نہیں ہے لیکن باقی ساری شرائط بھی پوری ہیں، فرائض بھی پوری ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، سادہ سی بات۔ بھائی شرائط جب تک مکمل طور پر پوری نہ ہو جائیں اس وقت تک نماز منعقد نہیں ہوگی۔ حج کے لیے، عمرہ کے لیے یہ تمام کی تمام شرائط من استطاع الیہ سبیلا کے اندر شامل ہیں، لہٰذا اس صورت میں کسی عورت کے لیے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے جو امام شافعی کے ہاں نزدیک ہے، امام شافعی نے جس کا، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا محرم اس کے ساتھ ہو، باقی عورتیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ عمرہ یا حج ان کا جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے احناف کے نزدیک یہ شرط نہیں، انہوں نے قیاس لیا ہے کہ چونکہ اس کا محرم تو ہے نا تو لہٰذا ان کے ساتھ دوسری عورتیں مل سکتی ہیں۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں محرم تو اس کا ہے، محرم تو اس عورت کا ہے، باقی عورتوں کا تو وہ محرم نہیں ہے نا، تو اس کا ہمارے امام صاحب کے، امام اعظم کے سب سے قوی ترین دلائل ہیں، سب سے قوی ترین دلائل، صرف المیہ یہ ہے کہ ہمارے وکیل کمزور ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھا ہے، ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھا ہے، اور صحابہ نے سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سیکھا ہے۔ ایک واسطہ ہے بس، صحابہ اور حضور کی ذات گرامی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام صاحب کے اساتذہ میں سے، اور امام صاحب نے 2 سال ان کے پاس پڑھا، اور امام صاحب فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال ان کے پاس نہ پڑھتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ 27 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کر کے ان کی جو ہے شاگردی اختیار کی، 27 صحابہ، تو پھر ہم اپنے امام کی کیوں نہ مانیں جس نے ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھا ہے؟ اور پھر دوسری بات، ہمارے پاس دلائل موجود، جو ہمارے امام صاحب نے دلیلیں دی ہیں وہ ہم پر موجود ہیں، لہٰذا یاد رکھیے مرد کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مرد کبھی بھی کہیں پہ بھی جتنے مرضی دن کے لیے جا سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ جائز، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک ایک قدم پر عورت کے ذمے گناہ لکھا جائے گا، ایک ایک قدم پر عورت کے ذمے۔ وہ کرنے کیا جا رہی ہے؟ حج یا عمرہ، وہ کرنے جا رہی ہے حج یعنی نیکی لینے جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ نیکیاں لے کے واپس لوٹے گی، گناہوں کا پنڈارا اٹھا کے سر پہ آئے گی، اور نہ صرف پنڈارا اٹھا کے آئے گی، بیت اللہ کے اندر 1,00,000 گناہ ہوگا ایک گناہ کے بدلے میں، اور وہ وہاں پہ موجود ہے محرم کے بغیر، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑ کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔